جان چیپٹر نمبر 1 ہم دیکھیں گے اس کی 12 آیت. جان چیپٹر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے. کلام میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، which means سارے قبول نہیں کرتے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا. بھی یہ جو لاسٹ ہمارا ایکسپوزیٹوری بائبل ٹیچنگ میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں ایک چیز کور کی تھی، ایک پرنسپل خداوند کے کلام میں سے ہم نے سیکھا تھا، آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگا وہ پرنسپل، اور وہ پرنسپل ڈفرنس کا ہے. فار ایگزامپل آج جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہر کوئی جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ خداوند کی مخلوق ہے، ایوری سنگل پرسن. لیکن ڈفرنس پتہ ہے کیا ہے؟ ہر کوئی فرزند نہیں ہے. ہر کوئی مخلوق ہے خدا کی، لیکن ہر کوئی فرزند نہیں ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ سارے کے سارے، یہاں پہ لکھا لیکن جتنوں نے جب خداوند نے مجھے اور آپ کو خلق کیا، بنایا، تو وہ ہماری چوائس نہیں تھی، وہ خدا نے بنایا، لیکن خدا کا فرزند بننا وہ ہماری چوائس ہے. That's our choice. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے لفظ کیا مل رہا ہے؟ فرزند بننے کا. مخلوق تو وہ پہلے سے ہی تھے، خداوند پہلے سے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی نا، ویل سب خداوند کے لوگ ہیں، سب کو خداوند نے بنایا. یس بنایا سب کو خداوند نے، لیکن سارے اس کے فرزند نہیں ہیں. انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں we are all his creatures but not everyone is his son. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام سے اب جب وہ فرزند ہو گئے ہیں اب اس کے نام سے کہلاتے ہیں. جب وہ فرزند ہو گئے ہیں تو اب خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. Before it was not like this. آئیے ایک اور ریفرنس اب دیکھتے، Ephesians chapter number 2، افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 12 آیت. اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا. یہ کن کا ذکر کیا گیا ہے؟ جن کی زندگی میں خداوند نہیں ہے، جن کی زندگی میں مسیح نہیں ہے. کانٹیکسٹ میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں غیر قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جس کی زندگی میں خداوند نہیں ہے وہ ایکچولی خدا سے جدا ہیں. بہت سارے لوگ خداوند کا نام تو لیتے ہیں، بائبل میں ملتا ہے. بہت سارے لوگ کلام میں لکھے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی. خداوند کا نام بہت سارے لوگ لیتے ہیں، بہت سارے پادری لیتے ہیں خداوند کا نام. لیکن کلام میں تو یہ لکھا ہے، خداوند نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی. نام تو لے رہے تھے خداوند کا، لیکن خداوند تو کہہ رہے میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں تھی. کام تو کر رہے تھے خدمت کا، وہ دروہیں بھی نکال رہے تھے مسیح کے نام پہ، مسیح کے نام پہ معجزے بھی کر رہے تھے. I mean they were doing big things، بڑی بڑی منسٹریز چلا رہے تھے. لیکن خداوند کیا کہہ رہے میری کبھی تم سے واقفیت. انفیکٹ خداوند نے ایک اور لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا، بدکار. خداوند نے بڑے اسٹرکٹ لفظ استعمال کیے. یہ جس دور میں میں اور آپ رہتے ہیں، جب ہم لفظ جھوٹا پادری استعمال لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. Let me tell you why. پتہ ہے کیوں؟ میں کئی دفعہ کیونکہ ہمارے اپنے خاندان میں جھوٹے پادری ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں جھوٹے پادری، اور ہمیں ان کے لیے جھوٹا لفظ سننا اچھا نہیں لگتا. Why not?
we need to hear. سچ کو جیسا ہے نا ویسے ہی بیان کرنا چاہیے. It's just how it is. کلام میں اس کے بارے میں لکھا کہ آخر زمانے میں ایسا ہونا ہی ہونا ہے. تو ہم کیا ڈینائی کرتے رہے؟ خدا نے تو لکھ دیا کہ ایسا ہونا ہے. ہم نہیں جو ہمارے خاندان ہمارے خاندان میں بھی ہے ایسے. کیوں نہ ہم یہ کہ دعا کریں وہ راہ راست پر آئیں بجائے اس کے کہ انکار ہی کرتے رہیں یا ایکسیپٹ ہی نہ کریں اس چیز کو. Sometimes I wonder جو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ خود بھی جھوٹ کو تو نہیں کہیں فالو کر رہا. If you're not accepting it, that means you're a liar yourself. دیکھیں کیا لکھے اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا. گمراہ لوگ ایسے ہی ہیں. بہت سارے لوگ جو گمراہ ہیں ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ وہ گمراہ ہیں. جسٹ بیکاز کوئی چرچ میں آ رہا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گمراہ نہیں ہے. چرچ میں آنے والے لوگ بھی گمراہ ہیں. منسٹریز کو چلانے والے لوگ گمراہ ہیں. پادری گمراہ ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ آئیے ایک اور چیز دیکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں. دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. یعنی کہ ان کی جو لک ہے باہر سے وہ بڑے ویل پالشڈ ہوں گے لیکن ایکچولی اس کی اصلیت کو یعنی کہ ریل مسیحت کو ریل نجات کو اصلی نجات کو وہ قبول ہی نہیں کریں گے. They won't do it. یہ لکھا ہے نا مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. That's what the Bible says. پھر آگے خدا نے دیکھو کیا حکم دیا ایسے لوگوں کے بارے میں. ایسوں سے بھی دیکھیں لکھا ہے کیا ہے کنارہ کرنا. لیکن بہت سارے لوگ ایسوں سے کنارہ ہی نہیں کرتے بلکہ ایسوں کو بڑی پروٹوکال دیتے ہیں. لیکن کلام میں تو لکھا ہے ایسوں سے کنارہ کرو. وہ میرا رشتہ دار ہے ایسوں سے کنارہ کرو. کلام میں لکھا ہے. یہ نہیں لکھا اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہو تو کنارہ. No, that's what it says. ایسوں سے کنارہ کرو. So there's a difference. خدا ان کے کلام میں ایک ڈفرنس سکھایا گیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا. Psalms 51 and verse 5. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. تو ایک چیز ہم سٹارٹ اس سے کر رہے ہیں کہ آدمی جو ہے گناہ گار پیدا ہوا ہے. ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنی مرضی سے گناہ نہ صرف گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے بلکہ جب تھوڑی بہت سوجھ بوجھے تو اپنی مرضی سے گناہ کرتے. آپ جتنے بھی ہم سب جتنے بھی پیرنٹس ہیں ہمیں اپنے بچوں کو گناہ کرنا سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ان کے اندر وہ فطرت آلریڈی موجود ہے جس سے وہ سارے گناہ کرتے ہیں. اسی ایک کتا ہے نا اس کو سکھانا نہیں پڑتا کہ بھونکنا کیسے ہے. وہ بھونکتا ہے. اس کی نیچر ہے. یہ گناہ گار جب کوئی پیدا ہوتا ہے نا اس کی نیچر ہے اس نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے. It's gonna happen. اس نے جھوٹ بولنا ہے اس نے دھوکہ دینا ہے اس نے ساری چیزیں کرنی. اس کی نیچر میں ہے یہ ساری چیزیں. کہہ رہا نا یا کہ میں گناہ کی حالت میں نے بدی میں صورت پکڑی ہے. It's just in the nature. کئی دفعہ ہم پیرنٹس پریشان وہ ہمارے بچے سنتے کیوں نہیں ہیں. پہلی دفعہ it's گناہ والی نیچر ہے ان کی. They're not gonna listen. اتنی جلدی کوئی بھی نہیں سنے گا. گناہ والی نیچر ہے ان پہ. اکثر کئی پر ہمارے بچوں نے تو آج تک ہمیں تنگ ہی نہیں کیا. That's a big lie. وہ پتہ ہے کس کو کون سے بچے جو تنگ نہیں جن کی آپ ساری مرضی کو پورا کر دیتے. آف کورس وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے. ہر غلط کام کرنے دو جو دل میں آئے کرنے دو. Why would they bother you? آج کل ماڈرن ڈے پیرنٹس کیا کرتے ہیں ان کو کوئی الیکٹرانک گیجٹ دے دیتے ہیں وہ سارا دن کارٹون دیکھتے رہیں گے. وہ ہمارے بچے تمہیں تنگ نہیں کرتے. آف کورس they won't. ان کو جو چاہیے وہ آپ نے دے دیا ہے. کبھی فون لے کے دیکھو نا ان سے او پھر تو سر درد وہ لگا دیں گے. ٹرائی تو کرو ذرا. تو وہ کھیلنا بھی نہیں ہے پھر دیکھو نا تنگ کرتے ہیں وہ یا نہیں. پر ہمارے لیے ایزی کیا ہے ہیئر یہ لو تاکہ ہمیں تنگ نہ کریں. Well they are going to do it کیونکہ ان میں گناہ کی نیچر ہے. They have the sinful nature. We have the sinful nature. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی
میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. Romans chapter 5 and verse 12. پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے دیکھیں کیا لکھیں کہ سب نے گناہ کیا. سب نے گناہ کیا. سو ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں. بائی چوائس. all have sinned. سب نے گناہ کیا ہے. آئیے ایک اور ریفرنس دیکھیں، رومنس چیپٹر 3. رومیو کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت سے پڑھنا شروع کروں گا. ایکچولی اس کی 10 آیت سے. چنانچہ لکھا ہے کوئی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں. کوئی بھی نہیں ہے کلام میں لکھا. نن. کوئی سمجھدار نہیں. اکثر ہم نہیں کہہ دیتے نہیں فلانا بڑا سمجھ رہا، کلام میں تو لکھا ہے کوئی سمجھدار نہیں ہے. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، کوئی خدا کا طالب نہیں ہے. ریالٹی میں پتہ ہے کیا ہے، خدا کے طالب ہم پتہ ہے کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے. ادروائز وی ڈونٹ ریلی نیڈ گاڈ. اس لائک ہم صرف خدا کو استعمال کرتے ہیں جب ضرورت ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو بس چھوڑو. اس نے تو لکھا ہے کوئی خدا کا طالب نہیں. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے. یہ ہے آدمی کی کنڈیشن، گناہ گار آدمی کی کنڈیشن جس کو بیان کیا گیا. یہ وہ کنڈیشن ہے جو میں اور آپ سننا نہیں چاہتے اپنے بارے میں، لیکن خداوند نے بیان کیا میرے لیے اور آپ کے لیے. کوئی بھلا کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں. گناہ گار آدمی کی کنڈیشن کو دوبارہ بیان کیا گیا. اب آگے اس کو مزید گرافک طریقے سے اس کو بیان کیا گیا. ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے. I want you to imagine ایک کھلی ہوئی قبر کا جو سائٹ ہے نا، I mean دیکھنے میں کھلی ہوئی قبر کیا اچھی لگے گی؟ It's nasty. I can't imagine. So خداوند نے جب بیان کیا گناہ گار کو تو ایسے بیان کیا کہ it's not good. اچھی پکچر نہیں ہے ایک گناہ گار. انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ہے. ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے. ان کی زبان کا، ان کے گلے کا، ان کی تھنکنگ کا ذکر کیا گیا. ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے. ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز ہو. I mean, they just want to kill. ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے. گناہ لوگوں کو جو بیان کیا گیا نا، وہ صرف تباہی چاہتے ہیں، بربادی چاہتے ہیں. ان کے منہ میں کڑواہٹ ہے. I mean, it's آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے. ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں. تو یہ ہم سب کی کنڈیشن بیان کی گئی ہے. گناہ کی حالت میں ہم سب کی ایسی کنڈیشن ہے. Not a good picture. گناہ گار انسان کی اچھی پکچر نہیں ہے. لیکن کلام میں اس کو تو ایک چیز ہمیں کلیئرلی مل رہی ہے، گناہ کی فطرت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد سارے گناہ گار لوگ رہتے ہیں. ایک گناہ گار خاندان میں ہم پیدا ہوئے ہیں. گناہ گار کی نیچر ہمارے اندر موجود ہے. It's just there. اور بہت سارے لوگ ایسے پتہ ہے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدلنا، وہ چاہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہمیں تو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. They feel like we're fine. جبکہ خدا کی نظر میں جو خدا نے پکچر دیا وہ بالکل بھی فائن نہیں ہے. لیکن گناہ گار آدمی اپنے آپ کو سوچتے ہیں میں باہر سے میں نے اپنے آپ کو بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. باہر سے مینٹیننس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اگر اندر بلڈنگ گلی سڑی ہے نا ایونچولی اس نے گر جانا ہے. It's gonna fall. باہر سے جتنا مرضی اس کو مینٹین کر. اور بہت سارے لوگ جو نام کے مسیح ہیں وہ انہوں نے یہی کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو بس باہر سے اچھا لگایا کہ ہم کسی طرح اس گروپ میں آ جائے کہ ہم بھی خداوند کے لوگ ہیں. Well, they're not. گناہ کی نیچر ہے موجود, اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں. And it goes on and on and on. لیکن یاد رکھیں کہ گناہ کی سزا بھی ہے. There's also punishment. اب میں اور آپ ہم سزا کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہاں گناہ گار لوگ ہیں, لیکن here's one thing, اب ہم سوچتے ہیں ہم کسی طرح اپنی طرف سے خدا کو خوش کریں گے. آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کلام کیا کہتا ہے. 2 Timothy chapter number 2, دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب. دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی ورس نمبر 9. جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے, ہمارے کاموں کے موافق نہیں. نجات خداوند نے ہمارے کاموں کے موافق نہیں دی. لیکن بہت سارے دنیا کے لوگ آج, بہت سارے چرچ گوئنگ لوگ آج اپنے کاموں سے خداوند کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے کاموں سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے انف اچھے کام ہوں گے نا تو خداوند ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے. جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا, ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا. وہ پر کتنے دنیا کے لوگ آج بھی اپنے کاموں کا ذکر کرتے ہیں. افسوس کی بات پتہ ہے کہ آپ کبھی کسی ان کی نجات کے بارے میں پوچھو نا تو پتہ ہے کیا جواب دیں گے, بس ہمارا بپتسمہ فلانی ٹائم ہوا تھا. اپنے کاموں کا ذکر کر رہے ہیں, خدا کے کام کا تو ذکر ہی نہیں کیا. بپتسمہ تو انسان کا کام ہے, تو انسان لیتا ہے نا. کسی کو کہ بھائی مجھے ڈبکی دے دو, کوئی بھی دے سکتا ہے, تو انسان کا کام ہے نا یہ. لیکن نجات خدا کا کام ہے. That's the Lord's word. اور میں اور آپ پتہ ہے کیا کوشش کرتے ہیں, اپنے کاموں سے کسی طرح خداوند کو خوش کریں. قائن اور حابل کی قربانی میں پتہ ہے کیا فرق تھا؟ ایک نے اپنی محنت کے پھلوں سے خداوند کو خوش کرنے کی کوشش. اس نے سوچا یہ میں نے بڑی محنت کی ہے, I mean it's been hard working. Surely خداوند اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کیونکہ اس میں بڑی محنت انوالوڈ ہے. لیکن خداوند نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ یاد رکھیں گناہ گار انسان آج بھی اپنی کوشش سے خداوند کو چاہتے ہیں میں پا لوں یا خداوند کی رضامندی مجھے مل جائے. But it's not by our works. آئیے ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں. تیتس اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت. تیتس کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت. تو اس نے ہم کو نجات دی, آگے دیکھیے, مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں راست بازی کے کام کریں. آج میں چرچ چلا گیا, دیٹس راست بازی کا کام نہیں ہے. چرچ جانے سے تو نجات نہیں مل جائے گی آپ کو. چرچ جانے سے تو آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا نہیں جائے گا. تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے, بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل. جب تک وہ نئی پیدائش نہیں ہوتی ہمارے اپنے کام نہیں بچا سکتے. کورنیلیس کی اگر ہم بات کریں بائبل میں تو اس کے بھی راست بازی کے کام کافی تھے. یاد ہے وہ پورے اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا, دعا کرتا تھا.
یہودیوں کو خیرات دیتا تھا. آمین. اس نے خدا کے بندے ان کی بڑی قدر بھی کی. یہ سارے راز بازی کے کام تھے لیکن انف نہیں تھے. ہمارے راز بازی کی جتنے مرضی ہم کام کر لیں وہ کبھی بھی انف نہیں ہوں گے. چونکہ انف نہیں تھے تو خدا نے پترس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو منادی کرو کہ وہ سن سکے. ہم کئی دفعہ کسی کے راز بازی کے کاموں کو دیکھتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں. خداوند تو خوش نہیں تھے ہوئے. خداوند نے تو بھیجا تھا کوئی جائے منادی کرے تاکہ توبہ کرے. کیونکہ راز بازی کے کاموں کے سبب سے کوئی بچ نہیں سکتا. اب بہت سارے ہمارے ملک میں لوگ بائبل کو چومتے ہیں, بڑی قدر کرتے ہیں اپنی طرف سے, اپنے ایک طریقے سے. پادریوں کے ساتھ بھی بڑے اچھا ہوں گے, یعنی کہ آپ ان کے گھر جاؤ گے, خدمت کے بیسس پہ جاتے ہو, آپ کو ڈرنک بھی پلا دیں گے, چائے بھی پلا. I mean they'll do be very nice to you. یہ سارے راز بازی کہے گا لیکن اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. پاسبل نہیں ہے. مگر راز بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے. فرق دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود ان کو کیا ہے, اور چونکہ ہم نے خود کیا ہے نجات نہیں مل سکتی. نجات تو اس کام سے جو اس نے کیا ہے, خداوند نے کیا ہے. آئیے ایک اور ریفرنس دیکھیں, غلطیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 16 ہے. غلطیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 16 ہے. تو بھی یہ جان کر کے آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راز باز ٹھہرتا ہے. شریعت کے اعمال سے نہیں. اپنی طرف سے جو مرضی اعمال کر لیں وہ کبھی بھی انف نہیں ہوں گے. نیور بی انف. سو ہم نے ایک چیز کلیئرلی دیکھی کہ انسان گناہگار اپنی مرضی سے ہے, اپنی فطرت سے ہے. گناہگار فیملی میں ہم سب پیدا ہوئے ہیں, اپنی مرضی سے ہم گناہ کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا بڑی صفائی سے خدا ان کے کلام میں کہ اپنے کاموں سے ہم خدا کو پا نہیں سکتے. پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. آئیے دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 19 باب. لوکا کی انجیل اس کا 19 باب. چیپٹر 19 اینڈ ورس نمبر 10, 10ویں آیت. کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے ہیں. خداوند پتہ ہے کیوں آئے ہیں؟ گناہگاروں کو بچانے کے لیے. کیونکہ خداوند کو پتہ ہے کہ گناہگار آدمی اپنے کاموں سے, اپنے راز بازی کے کاموں سے نجات نہیں پا سکتا. اس لیے تو وہ خود آئے اس دنیا میں. وہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ لوگ نجات پا لیں. آئیے دیکھیں جان چیپٹر 14, یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 6 آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 6 آیت. یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں ہے. ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ انسان طلبگار نہیں ہے خدا کا, لیکن خدا انسان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہم ہو سکتا ہے چرچ آ تو جائیں لیکن اپنے کسی مقصد سے آئے ہیں, لیکن خداوند کا تو ایک اور مقصد ہے, اور ان کا مقصد پتہ ہے کیا؟ وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. خداوند آپ سب کو پتہ ہے کیوں یہاں لے کے آئے ہیں آج؟ وہ آپ کو بچانا چاہتے ہیں, آپ کو محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں. کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے. 2 پترس اس کا 3 باب
اور اس کی 9 آیت. دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسا دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند تحمل کرتے ہیں، کلام لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کر لیں. لیکن یاد رکھیں توبہ ایٹ دی اینڈ ایک چوائس ہے، کیونکہ خداوند نے جب مجھے اور آپ کو بنایا تو ایک چیز خداوند نے انسان کو دی کہ انسان چاہے تو اپنی مرضی سے خدا کو قبول کر لے، چاہے تو اپنی مرضی سے خدا کو رد کر لے. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ کے مطابق بنایا. God gave him a choice. ایک چیز ہم نے کلیئرلی دیکھی کہ ہم سب گناہ گار ہیں. ایک چیز ہم نے کلیئرلی دیکھی ہم اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں. ایک چیز ہم نے کلیئرلی دیکھی گناہ کی پکچر کوئی اچھی نہیں ہے، بڑی گندی پکچر ہے. لیکن خداوند اپنے خون کے بدولت پتہ ہے کہ سب کچھ پاک صاف کر دیتا. ہم نے یہ بھی کلیئرلی دیکھا ہم اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اس کی نجات کو نہیں پا سکتے، کیونکہ راست بازی کے کاموں سے تو ہے ہی. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خداوند سب کو بچانا چاہتے ہیں. یہ بھی دیکھا وہ بڑے تحمل، یہ بھی دیکھا خداوند ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ ہمارے درمیان آتے ہیں تاکہ ہم تک پہنچ جائیں اور چوائس ہمیں دیتے ہیں. اب یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس عظیم نجات کو آج پا لیتے ہیں یا آج بھی اس کو رد کر دیں. لیکن شروع میں یاد ہے میں نے پڑھا تھا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق ملا. آج خدا نے موقع ایک اور دے دیا کہ آپ اس عظیم نجات کو پا سکتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے کاموں سے نہیں ہے، خداوند کسی کی بھی ہلاکت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. آج آپ توبہ کیے بغیر نہ جائیں یہاں سے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ یہ موقع ملے گا، ہمیں تو نہیں پتا. اگر ہم اسی سال کی بات کریں تو اسی چرچ میں سے تین فیملیز ہیں جن کے عزیز چلے گئے ہیں دنیا سے. Have left. میرے اور آپ کے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ ہماری صحت بہت اچھی، ہمارے پاس وہ اینی تھنگ کین ہیپن، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوشچن یہ ہے، یہ جو عظیم نجات خداوند دینا چاہتے ہیں یہ ہے آپ کے پاس. خدا نے ایک موقع دیا ہے آج آپ، لیکن چوائس آپ کی ہے. وہ بچانا چاہتے ہیں آپ کو، وہ چاہتے ہیں آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے. آج اسے رد نہ کریں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.